الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، یہ دنیا دار الابتلاء ہے اور آخرت کا جہان وہ دار الجزا بھی ہے اور دار البقا بھی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ عارضی بھی ہے اور مشقت بھری بھی ہے۔ عارضی ہونا تو سب کے سامنے ہے، حتیٰ کہ اگر گھڑی پہ نظر ہو تو یہ جو سیکنڈ گر رہے ہیں یہ میری اور آپ کی عمر اور زندگی کے لمحات ہیں جو گزرے جا رہے ہیں۔ آدمی خوش ہوتا ہے کہ آج فلاں دن آ گیا، لیکن یہ پہلو مد نظر نہیں ہوتا کہ دن زندگی سے کٹ گیا ہے اور موت اور زیادہ قریب آ گئی ہے۔ فکر کا فرق ہے۔ اگر آدمی اپنی گھڑی پہ دیکھ کر مراقبہ کر لے اور سوچ لے کہ یہ جو سیکنڈ گر رہے ہیں اور سوئی آگے جا رہی ہے، یہ جتنی آگے جا رہی ہے ہمیں اتنا موت کے قریب کر رہی ہے، اور ایک لمحہ جو گزر گیا ساری دنیا کی دولتیں، مال، سب کچھ جمع کر لو، وہ دے کر وہ لمحہ تم واپس نہیں لا سکتے۔ جو لمحہ گزر گیا وہ گزر گیا، اب وہ واپس آنے والا نہیں۔ اتنا ہم زیادہ آخرت کے قریب، موت کے قریب ہو رہے ہیں اور دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ پھر یہ ایسا مسافر خانہ ہے کہ ہر مسافر کو کچھ اندازہ ہوتا ہے اپنے سفر کا،
کچھ نہ کچھ اندازہ کہ آج میں سفر کر رہا ہوں، سعودی عرب جا رہا ہوں، کراچی جا رہا ہوں، دور دراز ایریوں میں جا رہا ہوں، تقریباً اتنے وقت کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ لیکن دنیا ایک ایسا مسافر خانہ ہے کہ اس کے مسافر کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کا سفر کب تک جاری رہے گا اور کب تک یہ دنیا میں ایک لمحہ کا بھی پتہ نہیں، اللہ نے بتلایا نہیں۔ ایک چیز بتلا دی، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وہ وقت آ گیا جو اوپر لکھا پڑا ہے تو ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں جائے گا، پیچھے بھی نہیں رہے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لمحہ پہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، اور پھر موت کے بعد اپنے قریبی جن کے لیے جھوٹ بولتا رہا، اولاد، بیوی، حتیٰ کہ جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، مرنے پر سوچ کیا بدلتی ہے کہ اب فوراً کسی طریقہ سے اس کو جائیں اور مٹی کے نیچے رکھ کے آئیں۔ سب کی سوچ یہ ہوتی ہے۔ اور پھر عارضی رونا دھونا، ایک دن 2 دن، اول تو آج یہ بھی کوئی نہیں ہے، عین جنازے پر بھی سگریٹیں ہیں، اور ان کے بس میں نہیں تو حکا بھی ساتھ لے کے جاتے، اور وہاں پر بھی دنیا کی باتیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ گھر آئے، تعزیت کا اڈا لگا ہوا ہے، اور وہاں نہ دعا نہ کچھ، کوئی سیاست پر بحث کر رہا ہے، کوئی زمیندارے پہ بحث کر رہا ہے، کوئی اپنے احوال سنا رہا ہے، اور 3 4 5 دن کے بعد تمہارا نام ہی ختم ہو گیا، سارے چھوڑ کے واپس آ گئے۔ وہ جو روایت ہے نا، غیر مقلد بیچارے یا دیگر اہل ضلالت کو سمجھ نہیں آئی کہ جب دفن کر کے آتے ہیں تو مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، وہ سننے کی بات نہیں ہے، یہ تو ان عقل کے اندھوں نے اس کو غلط استعمال کیا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے تمہیں، مردے کو نہیں۔ اگر کوئی وہاں سننے والا ہوتا تو سنتا، اور یہ ایک منظر ہے حسرت کا کہ جوتوں کی آہٹ کا کیا معنی؟ ایک مانوی حسرت کا منظر ہے کہ دفن کرنے کے بعد سارے الٹے پاؤں واپس آتی ہیں، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں۔ اگر مردے میں صلاحیت ہوتی، سنتا، تو اس کو کتنی حسرت ہوتی کہ آج سارے ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، دوست، وہ صرف دفن تک کے منتظر تھے اور واپس گئے۔ اگر سن لیتا تو یہ مقام بڑا حسرت کا تھا۔ اس لیے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے معنی یہ کیا ہے کہ یہ معنی نہیں کہ مردہ سنتا ہے، مردہ تو قرآن کہتا ہے نہیں سنتا، باقی یہ رہ گیا کہ یسمع قرع نعالہم، کہ اگر کوئی سننے والا ہوتا یا سن سکتا ہوتا تو ان کے قدموں کی آہٹ کو سن لیتا۔ اور مقصد یہی حسرت دلانا تھا کہ وہ کتنا مقام حسرت ہے کہ سارے قریبی مٹی میں دفن کر کے الٹے پاؤں واپس آ رہے ہیں، اور وہاں پر اس کا کوئی یار و مددگار نہیں، اور نہ ہو سکتا ہے۔ وہ برزخ میں پہنچ گیا اور عالم آخرت کی منازل کو طے کرنا شروع کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی، اس کو ذرا سوچنا چاہیے۔ سب سے بڑا فتنہ اس دور کا دنیا کی محبت اور آخرت سے بے فکری ہے۔ اس چیز کی سوچ آنی چاہیے، اور یہ فتنہ صرف عام میں نہیں، ملا کا بھی یہی فتنہ ہے، پیر کا بھی یہی فتنہ ہے کہ دنیا کی عارضی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھا، اس لیے مسئلے بگاڑ دیے۔
اور اپنی طرف سے دکانیں بنا دی. جو اصل مسئلہ کتاب و سنت کا تھا اس کے ساتھ غداری کی دنیا کی وجہ سے. یشترون بآیات اللہ، اللہ نے بھی یہی شکوہ کیا کہ جی اللہ رب العزت کی آیات کو بیچتے ہیں. اور آیات بیچنے کا کیا مطلب؟ ہدیے، نذرانے، مقتدی، مرید بڑھانے کے لیے میری ایتوں کو چھپا لیتی ہیں اور آیات کا مسئلہ بیان نہیں کرتے، لیکن ہے وہی دنیا. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بہت سارے مولوی، تھوڑے نہیں بہوں، جمہور مولوی، یہ سارے جمہورے، ابن جمہورے، جمہور ملا، اکثر مولوی. تم تو کہتے ہو نا بھئی ذرا دیکھ لیں اکثر لوگ کس طرف ہے. جس طرف اکثر ہوئے تو تم بھی وہاں جاؤ گی. تم نے تو کثیر اور اکثریت کو معیار بنایا ہے حق اور باطل کا، کہ جس طرف زیادہ لوگ ہوئے وہ حق پہ ہوں گے. تو زیادہ لوگ تو پڑوس میں جاؤ ہندوستان میں تو زیادہ آپ کے جو پڑوسی ہیں ہندو ہیں، گاؤں کے پجاری. تو لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ اکثریت کو دیکھیں گے. بھائی اکثریت حق اور باطل کا معیار نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کثیرا من الاحبار، بہتے مولوی. کثیر کا معنی آتا ہے نا، یہ تو آپ استعمال کرتے ہیں کثیر، کثرت. کثرت کا معنی ہوتا ہے زیادہ یا تھوڑے؟ زیادہ. اور ہے کون؟ من الاحبار. احبار ہبر، ہبر کہتے ہیں بہت بڑا مولوی، بہت بڑے بڑے ملا، شیخ الحدیث، مفتی اعظم، حضرت اقدس، بڑے بڑے ملا، مدرس ٹیپ کے مولوی، خطیب، وائز جو عوامی علامی، عوام جن کو علامہ سمجھتی ہے. الرہبان، الاحبار والرہبان. اور رہبان راہب کی جمع، اور راہب کہتے ہیں بڑا پیر، پیران پیر، حضرت اقدس، کربوگے والی سرکار، کوئی اور اس کے ساتھ کا خرکار، صحیح موٹا تازہ پیر، اس کو کہتے ہیں رہبان. رہبان راہب، اللہ اللہ کرنے والا، ذکر اذکار کی مجلسیں قائم کرنے والا، اور لوگوں کو اصلاح، روحانی اصلاحی تربیتی پروگرام اس پہ لانے والا، اللہ رسول کی باتیں بتانے والا. فرمایا خبردار لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں جال لگا کر. جال سمجھتے ہیں نا، وہ جو شکار کیا جاتا ہے، شکار والا جال. ان کی دینداری، ان کی پیری مریدی، مولویت، علم، ان کے مدرسے، مسجدیں، مقام خطابت، ان کے سب چیزیں یہ سمجھو یہ جال ہے شکار والا. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، البتہ کھاتے ہیں پکی گالے کھاندے نے. لَيَأْكُلُونَ، پکی بات ہے یہ کھاتے ہیں. اموال الناس، لوگوں کے ہر قسم کے مال، صرف پیسے نہیں. اموال، مال کی جمع ہے. اموال الناس، ہر قسم کا مال، ہر قسم کا. کسی مرید کے پاس گئے، بھینس اچھی کھڑی تھی، اس نے کہا یہ بھی مجھے دے دے. گائے اچھی کھڑی تھی، حتیٰ کہ کسی مرید کا کتا دیکھا، اس کو کہا یہ بھی مجھے ضرورت ہے. تو اموال الناس، ہر قسم کے مال کھاتی ہیں. اچھا، مال کھاتے تو ایک جرم تھا. یہ مال کھاتے کیوں ہیں؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ظالم اللہ کے صاف راستے سے بھی روکتے ہیں اور خالصتاً مسئلے سے بھی روکتے ہیں. اگر
مال کھاتے تو ایک جرم تھا، مال بھی کھاتی اور غلط راہوں پہ بھی لگاتی، شرک اور کفر پہ بھی لگاتی ہیں، اور مال کے لیے تعویذوں کا اڈا بھی بنایا ہوا ہے، اور ساتھ فرعونیت کے دعوے بھی کرتے ہیں، میرا تعویذ لے جاؤ تمہارا یہ اور وہ ہو جائے گا، یہ ساتھ کافر اور مشرک بھی بنا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا فتنہ ہے، ملا بھی اس میں گرفتار ہے، پیر بھی اس میں گرفتار ہے، اور تاجر بھی اسی میں گرفتار ہے۔ اس لیے اللہ نے ذکر کیا کہ یہ متاع الغرور ہے۔ غرور کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، فرمایا یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ متاع قلیل ہے بھی متاع اور ہے بھی بڑا کم، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے۔ وہ عبرت کا مقام تو ہے لیکن عبرت حاصل کرنے والی آنکھیں نہیں، مقام عبرت ہے لیکن عبرت حاصل کرنے والے کان نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے فرمایا ان کو دل تو ہم نے دیے لیکن دل کے ساتھ لا یفقہون بہا، غور و فکر نہیں کرتے اور بات سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن ان کانوں سے عبرت کے مواعظ سن کر فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ لَهُمْ آیُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بِهَا، لیکن مقام عبرت پہ عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا دار الابتلاء ہے۔ ابتلاء کا معنی ہوتا ہے آزمائش، دنیا کی ہر نعمت میں مشقت، دنیا کی ہر یسر اور سہولت میں مشقت ہے، اور آخرت دار الجزاء ہے، وہاں مشقت نہیں ہوگی، مشقت نہیں ہوگی، صرف لذت ہوگی، صرف خوشی ہوگی، صرف مسرت ہوگی۔ پھر دنیا کی نعمتیں یہ مقام زوال پہ یہ ختم ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی۔ آخرت وہ دار البقا ہے، اس کی ہر شے ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ جو نعمتیں مل گئی وہ کبھی چھن نہیں سکتی۔ پھر دنیا کی ہر نعمت ناقص ہے، ہر نعمت ناقص ہے، آپ کی بلڈنگیں بھی ناقص، پھر بلڈنگیں ہیں، مال ہے، سکون نہیں، تو ان بلڈنگوں کا کیا فائدہ جس بلڈنگ میں سکون نہ ہو؟ سنگے مرمر لگے ہوں لیکن رات کو نیند نہ آتی ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں لیکن سکون اور نیند کے لیے گولیاں کھا رہا ہے، تو کیا ان کو آگ لگانی ہے؟ ان بلڈنگیں کیا، وہ پیسے کیا، وہ دولت کیا جس میں سکون اور آرام نہیں؟ اللہ رب العزت قیامت کے بعد جو نعمتیں دے گا وہ سکون والی ہوں گی، ان میں راحت ہی راحت ہوگی، ان میں مشقت نہیں ہوگی۔ اور ایک جملہ قرآن نے ذکر کیا بڑا عجیب، ساری جنت کا نقشہ کھینچ دیا، فرمایا وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وَلَكُمْ، قیامت کے دن تمہیں مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل میں خواہش ہوگی وہی چیز تمہیں ملے گی۔ مَا تَشْتَهِي، مَا تَشْتَهِي، جو دل میں آیا وہی ملے گا، اور جو مانگو گے وہی ملے گا۔ اور سب سے بڑی اللہ کی رضا، رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ رب العزت کی رضا۔ اہل جنت جنت میں ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تمہیں ایسی نعمت دینے والا ہوں کہ آج تک تمہیں اس کا تصور نہیں۔ وہ جنتی حیران ہو جائیں گے اور سوچیں گے یا اللہ وہ نعمت کون سی ہوگی؟ ہم تو جنت میں سب کچھ لوٹ رہے ہیں، یہاں پر شادیاں بھی ہیں، یہاں پر کھانا پینا بھی عام، مکان
بھی ایسے عمدہ، ایک اینٹ سونے کی لگی ہوئی، ایک اینٹ چاندی کی لگی ہوئی، اور سونا چاندی جو آپ کے پاس ہے یہ نقل ہے، اصل سونا وہ جنت میں ہوگا، اور اصل اس کا مٹیریل سارا وہ، اور پھر حسن و جمال جنتی کا ایسا حسن و جمال کہ وہ خود حیران ہوگا کہ اللہ رب العزت جو اس کو حسن اور جمال، نہ بڑھاپے کی مصیبت، نہ بیماریوں کی مصیبت، آج تو جس سے پوچھو وہ جوانی میں بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی شوگر کی مرض ہے، کوئی بلڈ پریشر، کوئی کچھ، اور وہ جنت کی نعمتیں بالکل قدورت محنت سے خالی ہوں گی۔ ہر نوجوان، ہر جنتی کی عمر نوجوانوں والی 33 سال کا جوان، 33 سال کا، اور بھرپور جوانی، ساری نعمتیں۔ لیکن جب اعلان ہوگا وہ حیران ہوں گے کہ یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ رب العزت سب اہل جنت کو جمع کریں گے اور اپنا بے کیف دیدار کریں گے۔ سب اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ وہ نعمت ہے جو جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت اعلان کریں گے کہ او میرے جنتی بندے، میں تم پہ راضی ہو گیا، اب میں تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سب پہ راضی ہو گیا۔ یہ ہے رضوان من اللہ، اللہ کا رضا کا اعلان۔ اور اس وقت جو لذت اور لطف اور سرور ہوگا اہل ایمان کو، وہ لطف و سرور وہ نہ جنت میں مل سکتا ہے، نہ کائنات میں اس کا تصور ہو سکتا ہے۔ غالباً اس کی جو کیفیت ہے، جنت کی ویسے بھی نعمتیں ہیں، لا عین رأت ولا اذن سمعت، وہ ایسی نعمتیں ہیں، لیکن یہ جو کیفیت ہوگی اللہ رب العزت کے دیدار کی اور جنت اللہ تعالیٰ کے رضا والے اعلان کی، یہ اس پر جو کیفیات مرتب ہوں گی اہل جنت کے دل پر، یہ واقعی اس کا مصداق ہے۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت، وہ کسی کے بیان میں آ نہیں سکتی، اور الفاظ کے گھیراؤ اور احاطے سے وہ باہر ہیں۔ وہ کیفیات ہیں، اللہ ہم سب کو وہ نصیب کرے۔ وہ دار البقا ہے۔ پھر اعلان ہوگا، موت کو لایا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان میں، اور موت کی شکل ہوگی مینڈھے کی شکل میں۔ تو فرشتہ درمیان میں کھڑے ہو کے اعلان کرے گا کہ جو جنت والے ہیں یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جو جہنم والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور اس موت کو جنت اور جہنم کی سرحد پہ سب کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد لا موت نہیں آئے گی، موت ذبح ہو گئی۔ تو بہرحال یہ دنیا کی مختصر زندگی جو قلیل بھی ہے، حقیر بھی ہے، اور ہے بھی دار الابتلاء، دار الامتحان۔ جس طرح آپ بچوں کو بھیجتے ہیں امتحان دینا ہے، بچے جاتے ہیں امتحان دینے، تو آپ اس سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اگر ضائع کرو گے امتحان سے فیل ہو جاؤ گے۔ وہاں بازاروں میں نہ پھرنا، وہاں پر امتحان کی تیاری کرنا، خوب تیاری کرنا۔ اپنے بچوں کا پورا ذہن بناتے ہو کہ امتحان پہ جانے لگا ہے، امتحان کی تیاری کر لے۔ یہ امتحان کیا ہے؟ یہ امتحان اگر فیل ہو گیا تو اگلے سال پھر پاس ہو جائے گا، لیکن اتنی محنت کرتے ہو، بچوں کو سمجھاتے ہو، تو اللہ رب العزت نے تمہیں سمجھایا کہ اے انسان تو دار الابتلاء میں ہے، یہ امتحان کمرہ امتحان میں ہے، تیری زندگی کا امتحان ہو رہا ہے کہ انبیاء کی دعوت کو مانا یا نہیں مانا۔ انبیاء کرام نے جس طرح بلایا ان کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے، یا شیطان اور ابلیس کی دعوت پہ اعتماد کرتا ہے، تو دار الامتحان میں ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ دار الامتحان رکھا اور آخرت کو دار الجزا رکھا۔ اب انبیاء آئے دنیا میں، انہوں نے مسئلہ سمجھایا،
کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا۔ قیامت کے دن جب دارالجزا ہوگا تو وہاں پر سب سے پہلی پیشی، سب سے پہلا امتحان کا نتیجہ جو نکلے گا وہ توحید اور شرک کے مسئلے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، باقی پیشی ایک ایک ہوگی، یہ بات صحیح ہے، ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، لیکن سب سے بڑا دارالجزا میں، میدان قیامت میں جتنی سب سے زیادہ پیشیاں ہوں گی، پیشی سمجھتے ہو نا، عدالت الہی میں سب سے بڑی پیشی اور سب سے اہم جو پیشی ہوگی وہ مسئلہ توحید کی ہوگی، اور اللہ رب العزت سے سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ میں نے نبیوں کو بھیجا تھا، انبیاء آئے، انبیاء نے مسئلہ بیان کیا، کس کس نے مانا کس نے نہیں مانا، اور پھر ہر طرح کی پیشی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں تقریباً 12 کے قریب پیشیاں ذکر کی ہیں جن کا تعلق محض مسئلہ توحید کے ساتھ ہے۔ باقی اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن آدمی سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن کس سے؟ مشرک سے نہیں، مومن سے۔ یہ مولویوں کو تھوڑا سا دھوکہ لگ گیا، کیونکہ مشرک نماز پڑھے اس کی نماز ہے ہی نہیں۔ مشرک سے نماز کا نہیں پوچھا جائے گا، مومن اور مباحد آدمی اس سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کھڑا کریں گے میدان قیامت میں، اور ابن آدم کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک یہ سوال نہ ہو کہ مال کہاں سے لایا تھا، اس کے ذرائع کیا تھے، کہاں خرچ کیا تھا، کہاں کمایا تھا، اور جوانی کن کاموں میں گزاری تھی، اپنی عمر کہاں ضائع کی تھی۔ یہ 3 سوال کے بغیر کوئی مومن قدم کو نہیں ہلا سکے گا، اور قدم رک جائیں گے۔ اب ذرا سوچ لو، اس کا جواب ہے ہمارے پاس، یہ سوال ہوں گے۔ اللہ نے مزے کی بات ہے کہ کوئی ممتحن وہ سوال نہیں بتاتا کہ میں کون سے سوال کرنے والا ہوں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے سوال بھی بتا دیے کہ یہ سوال ہوں گے، اس پہ پکے آؤ۔ یعنی امتحان کو بھی مبہم نہیں رکھا، پھر پڑھانے کے لیے نبی بھیجے، پھر فطرت کے اندر وہ چیز رکھی، سمجھنے کے لیے سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی آدمی ڈنڈی مارے اور فراڈ کرے اللہ کے ساتھ بھی تو پھر جائے جہنم میں، پھر اس نے سزا بھی بڑی سخت رکھی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سارے سوال ہوں گے، کچھ خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، اور کچھ وہ ہوں گے کہ عرض ہوگا، عرض۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے بھئی یہ کام تو نے کیے تھے، وہ بیچارہ تھوڑا سا شرمندہ تو ہوگا، جی کیے تھے۔ اللہ فرمائیں گے چل انطلق، چل جنت میں چل۔ تو یہ عرض ہے، حساب یسیر اور عرض۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں جہاں پر اللہ نے فرمایا تو نے یہ کام کیا، وہ کہتے ہیں جی کیا، اور فرمایا لیما کیوں کیا، تو یہ پھنس گیا، اس کا حساب مشکل ہو گیا۔ تو بہرحال میں نے جو آپ کے ساتھ آیت پڑھی ہے اس کا تعلق توحید کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن ایک پیشی ہو رہی ہے جس میں سب انبیاء، اولیاء اللہ یہ جمع ہیں، ایک طرف سے مشرک ہیں، یہ ان کو پکار کرنے والے، ان کو سفارشی سمجھ کے پکارنے والے، وسیلے کے نام پہ پکارنے والے، اور یہ کہنے والے کہ یہ بابا ہماری سنتا بھی ہے،
سفارشیں کرتا بھی ہے۔ ان کی قبروں پہ جمگھٹے بنانے والے ایک طرف یہ ہوں گے، ایک طرف نیک اولیاء اللہ ہوں گے۔ اب ایک سوال آ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں وہ ذکر کیا، فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن جمع کرے گا اللہ ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ نظر، منت، منوتی، سورو پکار، ان کو پکارنا حاجتوں میں، مشکلوں میں۔ آپ نے بار بار حدیث سنی، الدعاء مخ العبادہ، دعا سب سے بڑی عبادت ہے، حاجتوں میں پکارنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو یہ پکارنے والے یعبدون من دون اللہ، جو اللہ کی سوا پکارا کرتے تھے، فَيَقُولُ، اللہ فرمائیں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي۔ آج یہ عنوان ملا نہیں بیان کرتا، میٹھے میٹھے مسئلے بیان کرتی، اور اجتماع بھی ہوتا ہے میٹھی میٹھی سنتوں کا، اے حلوہ کیسے کھانا ہے، روٹی شوٹی کیسے کھانی ہے۔ اور ہمارے یہ دوسرے جو ہیں ریونڈ والے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، جو اہم مسئلہ ہے وہ بیان نہیں کریں گے، بس یہ لگے ہیں تھوڑی تھوڑی کڑ 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 کڑ۔ خدا کے بندے، جو اہم مسئلہ ہے، جو کامیابی نجات کا بنیاد ہے، اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہتے ہیں توڑ پیدا ہو جائے گا۔ یہ اوپر سے جوڑ، اگر اندر گند موجود ہے، کینسر کا پھوڑا ہے، تو اوپر پٹیاں لگانی چاہیے یا آپریشن سے نکالنا چاہیے؟ یہ کہتے ہیں نہیں، اس کو چھپا دو، یہ اندر رہے۔ اگر جب تک یہ پھوڑا اندر رہے گا میرا بھائی، نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ شرک کینسر سے بھی خطرناک ہے، روحانی کینسر۔ اور شرک کے ہوتے ہوئے نمازیں پڑھانا یہ زیادتی ہے۔ اس بیچارے کی نماز ہے نہیں، تو اس کو مسجد میں لے آئے، جی 200 بزرگوں نماز پڑھو، اور مشرک کی نماز ہے ہی نہیں۔ اس بیچارہ روزہ رکھے، مشرک کا روزہ نہیں، تو لے آیا اس کو، جی جون جولائی کی اس سے روزے رکھوائے۔ کتنا ظلم کیا تو نے، اتنی گرمیوں کا روزہ رکھوا دیا، حالانکہ مشرک کا روزہ نہیں ہے، اتنی سردیوں کی نمازوں پہ لگا دیا۔ اب وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اس کے سب عمل برباد، اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا، ترازو بھی قائم نہیں ہوگا۔ آپ انصاف سے بتائیں، یہ ہمارے ریونڈ والے دوست بزرگ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ مشرکوں کو نمازوں پہ لگایا، مشرکوں کو روزوں پہ لگایا۔ وہ مشرک بیچارہ آزاد ڈنگر پھر رہا تھا، اس کو پابند کر دیا، اور مشرک کے پیٹھ پہ بستر لاد کر، جیسے گدھے کی پیٹھ پہ ہوتا ہے، تو اس کو لے گیا، اور ساتھ دھوکہ یہ دیا کہ ایک چلہ لگائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ 4 مہینے پھر اوپر دھوکہ دیا، یہ نبیوں والا کام ہے۔